گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ اب تعلیمی اداروں میں میوزک کی تعلیم بھی دی جائے گی۔ تعلیمی اداروں سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالجز میں اور آپ کی یونیورسٹیز میں میوزک کے ڈپارٹمنٹ کھولے جائیں گے۔ ہماری جو ریلیجیس کلاس ہے اس نے تو اپوز کیا ہے اس اوپینین کو، اس ڈیسیژن کو۔ ہمارا جو سیکولر طبقہ ہے اس نے اس کو خوش آئند قرار دیا ہے۔ ہم مذہب اور سیکولرزم دونوں کو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں اور یہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ کتنا صحیح ہے۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، یعنی اسلام پہلے، اس کے بعد جمہوریت، اس کے بعد پاکستان۔ تو سب سے پہلے یہ چیک کیجئے کہ کیا اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ موسیقی کو سنیں، سیکھیں، سکھائیں اور اس کو پروموٹ کریں۔ اگر آپ کو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے تو آپ گو فار اٹ، اور اگر آپ کو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر آپ کا یہ فیصلہ غلط ہے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے ڈیموکریسی، جمہوریت، کیونکہ آپ کے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ہے۔ تو یہ چیک کریں کہ کیا آپ کے ملک کے جمہور، یعنی آپ کے ملک کے عوام، میوزک کی ایجوکیشن یا میوزک کی جو پروموشن ہے اس کے حق میں ہیں۔ کیا عوام چاہتے ہیں کہ ان کو میوزک سکھایا جائے؟ اگر تو آپ کے عوام، آپ کے جمہور، آپ کی پبلک یہ چاہتی ہے کہ ان کو تعلیم دی جائے موسیقی کی اور ان کو موسیقی سکھائی جائے اور پاکستان کے معاشرے میں موسیقی کو پروموٹ کیا جائے، تو پھر ٹھیک ہے، آپ ڈپارٹمنٹ کھولیے، آپ اس کی تعلیم بھی دیجیے۔ لیکن اگر آپ کے عوام کا ایک بڑا حصہ، اگر آپ کے عوام کے جمہور اس تعلیم کے مخالف ہیں، تو پھر ڈیموکریٹک ویلیوز کو رسپیکٹ دیں، اس کو آنر دیں، اور عوام کی جو منشا ہے، عوام کا جو اوپینین ہے اور عوام کی جو رائے ہے اور جو فیصلہ ہے عوام کا، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ پولیٹکس میں تو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو تعلیم میں آپ نے اس نعرے کو اپنے منشور میں شامل کیوں نہیں کیا؟ تیسرے نمبر پر آتا ہے پاکستان، یعنی ریاست۔ تو ذرا چیک کیجئے کہ آپ کی ریاست کے تعلیمی نظام میں جن مضامین کو پڑھانے کے لیے اربوں خربوں روپے خرچ کر کے ایک انفراسٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے، کیا ان مضامین کی تعلیم اور تدریس ایک سٹینڈرڈ پر، ایک معیار پر دی جا رہی ہے؟ چیک کریں کہ ان مضامین میں سے کتنے مضامین ایسے ہیں جن کی تعلیم کا آپ نے وہ معیار قائم کیا ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آ کر یہاں پڑھتے ہیں ان مضامین کو۔ ان اربوں خربوں روپوں کے خرچے کے بعد آپ کون سے مضمون میں دنیا کی قیادت کر رہے ہیں؟ اور میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ صرف ایک مضمون کا نام لیں گے، کسی ایک سبجیکٹ کا نام ہی لیں گے، اور وہ سبجیکٹ ہے اسلامک سٹڈیز۔ اور شرم کی بات یہ ہے کہ اسلامک سٹڈیز کے اس سبجیکٹ کو حکومت کی سرپرستی کہیں بھی حاصل نہیں ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک سے پاکستان میں جو لوگ اسلامک سٹڈیز پڑھنے آتے ہیں وہ پاکستان کے دینی مدارس میں پڑھنے آتے ہیں۔ آپ کو پاکستان کے کئی ایسے جامعات ملیں گے، دینی جامعات، جو کراچی میں ہیں، جو لاہور میں ہیں، مختلف شہروں میں ہیں، جہاں دوسرے ملکوں سے لوگ پڑھنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کون سا ایسا سبجیکٹ ہے آپ کی یونیورسٹیز کے اندر جس کو پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں آ رہے ہیں؟ کیا آپ نے کوئی مثال قائم کی ہے کسی ایک سبجیکٹ میں؟ اب اگر آپ موسیقی کی تعلیم پاکستان میں جاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ اس کے لیے میوزک لیب تیار کریں گے، آپ اس کے لیے انڈکشن کریں گے، اس سسٹم کو لانچ کرنے کے لیے آپ کروڑوں روپے خرچ کریں گے۔ تو پاکستان جیسے غریب ملک کے قومی خزانے کو اتنا بڑا چونا لگانے سے بہتر یہ ہے کہ وہی پیسے آپ اس چلتے ہوئے سسٹم کے اوپر خرچ کریں اور اس کے اندر جو نقائص ہیں ان کو دور کریں۔ آپ کو سینکڑوں ایسے اسکول ملیں گے جن میں ٹیچرز کی کمی ہے، وہاں نئے ٹیچر آپ بھرتی کریں۔ لا تعداد ایسے اسکول ہیں آپ کے ملک میں، ایسے کالجز ہیں جہاں نہ تو پینے کے لیے صاف پانی میسر ہے اور نہ وہاں واش رومز ہیں، ان کو ٹھیک کریں۔ بچے فرش پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، بوریوں کے اوپر، ٹاٹ کے اوپر۔ کچھ اسکولوں میں اگر فرنیچر ہے بھی تو ان میں سے زیادہ تر اسکول ایسے ہیں جن کا فرنیچر ٹوٹا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کریں، ان بچوں کو نیا فرنیچر لا کے دیں، ان کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ میسر آئے۔ آپ کے اسکولوں میں، آپ کے کالجز میں، ایون کہ یونیورسٹیز میں جو درجہ چہاروں کے ملازم ہیں، آپ کے پیونز، آپ کے کلرکس، ان کی سیلریز بہت کم ہیں۔ جتنی مہنگائی پاکستان میں بڑھتی جا رہی ہے ان کا گزارا اس میں نہیں ہو رہا۔ ان کی سیلریز بڑھائیں تاکہ وہ زیادہ ڈیووشن کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں سے اور اپنے فرائض سے جو ہے وہ عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں۔ جو کام کرنے والے ہیں ان سے آپ آنکھیں چرا رہے ہیں، اور وہ کام جس کو لہو و لعب کہا گیا ہے، جس کو آپ کے جمہور کی، آپ کے عوام کی رضامندی ہی حاصل نہیں ہے، اس پر آپ کروڑوں روپے خرچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ شرمناک بات کون سی ہو سکتی ہے؟ آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کو موسیقی سیکھنے کا زیادہ شوق ہے، کسی کو ڈھول کی تھاپ سیکھنے کا زیادہ شوق ہے،
یا کسی کو کمر مٹکانے کا زیادہ شوق ہے، تو اس کو میں بتایا دیتا ہوں کہ ہر شہر میں میوزک کے ٹیچرز موجود ہیں، ان کو استاد کہا جاتا ہے، اور جو فنکار طبقہ ہے ہمارا اس کے اندر ان کی بہت عزت ہوتی ہے۔ آپ جاؤ ادھر جا کر ان کو فیس ادا کرو اور یہ فن سیکھو۔ اور اگر کوئی کہے کہ یار ان کی تو فیس بہت زیادہ ہے، میں وہ فیس ادا نہیں کر سکتا، تو بیٹا شوق جو ہے نا وہ اپنی اوقات کے مطابق پالنے چاہیے۔ جب اپنی جیب سے فیس ادا کرنے کی بات آتی ہے تو ممیانہ شروع کر دیتے ہیں، اور اسی شوق کے لیے غریب عوام جس کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے، ان عوام کی جیب سے زبردستی جبراً ٹیکس کے نام پر پیسے نکلوا کر اگر تمہارا شوق پورا کیا جاتا ہے تو پھر تم یہ کہنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ عوامی فلاح ہے اور یہ تعلیمی بہتری ہے اور یہ اکیڈیمک ڈیولپمنٹ ہے۔